سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم نمک کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ سوڈیم کلورائڈ، اس کا انسانی جسم میں کیا فوائد ہوتے ہیں اور اگر زیادہ ہو جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سوڈیم کلورائڈ جو ہے اس کی مخصوص مقدار مختلف افعال کو ہمارے جسم انسانی میں مختلف افعال کو سر انجام دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سوڈیم کلورائڈ انسانی جسم کا یعنی انسانی خون کا اہم جزو ہے۔ یہ خون کے ہر 100 ملی لیٹر میں 0.9 گرام کے تناسب سے موجود ہے۔ یہ خون کے سرخ ذرات کو یعنی ریڈ بلڈ سیل کو برقرار رکھنے اور پروٹین کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوڈیم آیونائز جسم انسانی میں پانی کا توازن برقرار رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہے کہ کلورائڈ آیونائز خون کے پلازما کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ کلورائڈ آیونائز معدے کی رطوبت ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی تشکیل کرتے ہیں۔ سوڈیم جسم انسانی کی رطوبتوں مثلاً خون، آنسو، معدے اور آنتوں کی رطوبتوں میں تیزابیت کے توازن کو باقاعدگی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمک جسم انسانی کے نظام استحالہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میٹابولزم جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں نمک کی کثرت پانی کی کثرت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نمک ہولڈ کرتا ہے پانی کو، تو اگر نمک زیادہ ہوگا تو وہ ہولڈ کرے گا پانی کو۔ آپ جتنا زیادہ نمک کھائیں گے اتنی ہی زیادہ پیاس لگے گی۔ اس طرح جسم میں پانی زیادہ جمع ہو جائے گا۔ جسم کے ریشے میں پانی کی کثرت کم کرنے کے لیے گردوں کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ نمک کی بڑھتی ہوئی مقدار جسم سے خارج ہو سکے۔ پانی کی کثرت ورم کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کا اظہار سب سے زیادہ ٹخنوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سوج جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایج کے ساتھ لوگوں کے پاؤں بہت سوجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ان کے ٹخنوں کے پاس تو ایک اور ٹخنا جو ہے نا وہ نمودار ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ محسوس پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جسم میں پانی کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ تو ورم زیادہ ہو جاتا ہے، پانی کی مقدار بڑھ جائے تو یہ پھیپھڑوں اور پیٹ میں بھی جمع ہو سکتا ہے۔ یہ مرض استسقاء کہلاتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے ہمارے جسم میں موجود کیلشیم زیادہ مقدار میں یورین کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے ہڈیوں کی مضبوطی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بھری ہڈیوں کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آسٹیوپروسس وغیرہ جو جس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جسم میں سے کیلشیم زیادہ سے زیادہ خارج ہونے لگتا ہے۔ حال ہی میں نمک پر تحقیق کی گئی ہے، جس کی رپورٹ کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نمک سوڈیم کی مقدار کا عام طور پر انسانی فشار خون پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض اور ہاضمے کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیقی جائزے کے بعد یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ نمکین زیادہ کھانے سے معدے کے جو السر کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں فرانس میں ایک تحقیق کی گئی جس کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایسے لوگ جو کھاتے وقت عادتاً پلیٹ میں نمک چھڑکتے ہیں دوسروں کی نسبت 78% زیادہ زخم معدہ کے خطرے کی زد میں آتے ہیں۔ یعنی جو لوگ نمک چھڑک کے کھاتے ہیں ان کے جو لوگ نہیں کھاتے ان سے بہت بڑی مقدار ہے، یعنی کہ یہ جو 78% یعنی بہت ہی بڑی مقدار ہے کہ وہ خطرے کی زد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مختصراً نمک کی اضافی مقدار کے بہت زیادہ
اثرات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا جو ہے آپ کے جسم کے اوپر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سالن پکاتے وقت بھی اور روٹی میں بھی نمک بہت ہلکا ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ کم کریں تو آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کم کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ نہیں بھئی یہ تو نہیں کھانا چلے گا. لیکن اگر بہت آہستگی سے سب سے پہلے نمکدانی جو ہے نا اپنی ٹیبل پہ سے ہٹائیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا نمک کو کم کرنے کی کوئی آہستہ آہستہ آپ اتنا کم کریں گے کہ آپ اسی کھانے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے اور آپ کو وہ مزہ دینے لگے گا. اگر آپ ایک دم سے نمک غائب کر دیا جائے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو فیل ہوگا آپ کھانا نہیں کھائیں گے, آپ کو بھوک نہیں محسوس ہوگی اور یہ سب تو اور پرابلمز ہو جائیں گے. اس لیے بہت سلولی اینڈ گریجولی آپ اس کو کم کریں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ بہت تھوڑے دن میں آپ بہت اچھے طریقے سے اس خطرناک چیز کو اپنے سے دور کر سکیں گے.